आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहाजिब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, रवां बरस पाकिस्तान में पोलियो का छठा केस रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा मुल्क भर के 40 यूनियन काउंसिल्स के सीवरेज सैंपल्स के अंदर पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। याद रहे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही दुनिया भर में वो वाहिद मुल्क रह चुके हैं जिनमें यह मर्ज अभी तक मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर हुकूमती सतह पर बहुत सारी कोशिशें की गईं। जब से ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव 1988 में स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान ने हुकूमती सतह पर बेपनाह इक़दाम किए। 1994 के अंदर पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन का बाकायदा आगाज़ किया गया। उसके बाद से कुछ ऐसे भी दरपेश चैलेंजेस हैं, जैसे कि दूर अफ्तादा इलाकों तक पोलियो वर्कर्स की एक्सेस या रसाई। इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए 2011 में हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल इमरजेंसी एक्शन प्लान मुतारिफ कराया ताकि हर तरीके से हर बच्चे तक पोलियो के कतरे पहुंच सकें। इसके बावजूद भी वो कौन से चैलेंजेस हैं कि जिसकी वजह से हम अभी तक इस मौलिक तरीन बीमारी के ऊपर काबू नहीं पा सके। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर पोलियो वैक्सीन से वाबस्ता गलत फहमियों की वजह से बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों को कतरे पिलाने से गुरेज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि नाख्वानगी और उससे जुड़े समाजी रवैये हो सकते हैं। इसके अलावा मौसमों की शिद्दत, बहुत सारे इलाके इनअसेसिबल होते हैं, दूर अफ्तादा इलाके। तो ये कौन से ऐसे मफरूज़े हैं, ये कौन सी गलत फहमियाँ हैं जो हुकूमत की भरपूर आगाही मुहिम चलाने के बावजूद भी अब तक दूर नहीं हो सकी। इन चैलेंजेस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं? चूँकि एक्चुअल जो मुद्दा है वो ये होना चाहिए कि हमने वालिदैन के दिल जीतने हैं, उन्हें आमादा करना है, उन्हें कायल करना है कि जो पोलियो वैक्सीन है वो आपके बच्चे के दरमियान और इस मर्ज के दरमियान एक मजबूत तरीन दीवार के तौर पर काम करेगी। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे से बड़ा अमेजिंग पैनल मौजूद है। तसद्दुक जिलानी साहब, समाजी कारकुन, डॉक्टर बिलावल अली आरिफ, पोलियो एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ तसद्दुक जिलानी साहब से करना चाहूँगी। क्या वजह है कि हुकूमती सतह पर भी बहुत सारे इक़दाम किए गए, हर साल बाकायदगी के साथ इंसदादे पोलियो मुहिम पूरे मुल्क में चलाई जाती है बच्चों को, चूँकि हर इंटरवल के बाद जो है पोलियो के कतरे की ज़रूरत पड़ती है, हम अभी तक इस मर्ज के खात्मे का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर क्यों नहीं कर सके? सोशल चैलेंजेस भी हैं, हमारी बढ़ती हुई आबादी के चैलेंजेस भी हैं, हमारे लोगों को जो कि दूर अफ्तादा जगहों पे रहते हैं, इवन शहरों के अंदर भी रहते हैं, उनके पास साफ़ पानी की मौजूदगी ना होना, साफ़ पानी मुयस्सर ना होना, सेहत और आम सेहत की सहूलियात का ना होना, ये सारे फैक्टर्स हैं। इसके बावजूद मेरा ख्याल है, अगर मैं पॉजिटिव साइड पे देखूं, जैसे आपने कहा कि 94 में एक कैंपेन स्टार्ट हुई और ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गया ये, अब दोबारा से री इनिशिएट हुआ है जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। ज़्यादातर मेरा ख्याल है हमारी जो रीच है ना, जो रीच है हमारी उन लोगों की तरफ जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे हमें चैलेंजेस हैं। और वो रीच आम तौर पे आप देखें, जैसे हम कहें कि हमारे जो इलाका है नॉर्थ का, स्पेशली बलूचिस्तान और केपी, और उनमें भी दूर अफ्तादा मकाम जो हैं, वहाँ पे एक कल्चरल चैलेंज बन गया है। वहाँ पे शायद किसी तरह से मिसलीड किया गया लोगों को कि ये जो कतरे आप पिएंगे इससे आपको मसाइल पैदा होंगे, आप फर्टिलिटी के इश्यूज़ एंड सो ऑन। एक मिसलीडिंग कैंपेन चली। और उन जगहों पे आप टीवी की रीच मेरा ख्याल इतनी नहीं है, सोशल मीडिया भी शायद इतना ना हो, तो वो जो लोकल रीच है जिसमें आप स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं, वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है अब मज़ीद। उन इलाकों में और भी बहुत सारे दहशतगर्दी के बड़े मसाइल थे वहाँ पे, यानी एक इंगेजमेंट रही ना हमारी गवर्नमेंट की भी, हमारी इदारों की भी, तो वो भी एक हकीकत है जैसे हम इनका। अच्छा, इसमें यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर बिलावल की तरफ आऊँगी। जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम चलने वाला ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन जो कैंपेन है, उसने कहा था कि पाकिस्तान 2023 तक ये बीमारी, ये मर्ज जो है ख़त्म कर लेगा। बहुत बार ऐसा हुआ
کہ ہم اپنے اس گول کے قریب آئے، اس کے بعد اچانک پھر سے تواتر کے ساتھ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایکچولی پولیو جیسے آپ نے کہا کہ مطلب اکارڈنگ ٹو WHO 2023 تک ان کا ایک پلان تھا کہ ہم نے ایریڈیکیٹ کرنا ہے. سو دا تھنگ از کہ ابھی تک اگر نہیں ایریڈیکیٹ ہوا تو اس میں بڑے ایسے عوامل ہو سکتے ہیں جس میں اگر سب سے پہلے بات کروں تو جیسے تصدق صاحب نے کہا کہ پانی کا مسئلہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. جہاں پہ آپ کا سینیٹیشن فیلیئرز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کی کمیونٹی بہت زیادہ پرون ہوتی ہے کہ وہ پولیو افیکٹ ہو جائیں. بیکاز اس کا میں آپ کو ایک سمپل وہ بتاتا چلوں، جب یہ وائرسز انسان کے اندر ریپلیکیٹ کر دیتا ہے اور ایک انسان کو متاثر کر دیتا ہے ایک بچے کو، تو یہ اس کے بڑے پیشاب میں جب خارج ہوتا ہے تو وہ بڑا پیشاب آپ کو پتہ ہے کہ سیوریج لائنز میں ہوتا ہوا وہاں سے گزرتا ہے. تو وہاں پہ عموماً آپ نے دیکھا ہماری کمیونٹی میں جو ٹیوب ویل سے پانی آ رہا ہے، جو ہماری لو سوشو اکنامک کلاس کے لوگ ہیں ڈیفینیٹلی وہ ان کو پانی وہیں سے ملتا ہے، تو وہ پائپس بہت زیادہ پرانے ہوتے ہیں. وہاں پہ اس وائرسز کے وہاں رسائی حاصل کرنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، جہاں پہ جا کے یہ وائرس وہاں رسائی حاصل کر کے اور بچوں کو اپنے ساتھ متاثر کر سکتا ہے. سو میرے خیال میں کہ کچھ ایسے اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ عوامل ہے جس کی وجہ سے ابھی تک ہم اس پولیو کو ایریڈیکیٹ نہ کر سکے، جس پہ انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ آج اس پروگرام کے توسط سے تمام وہ باتیں ان ماؤں تک پہنچاؤں اور ان کے علم میں اضافہ کروں. کہ شاید اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم بہت سارے بچے ہیں ان کو زندگی بھر کی معذوری سے بچا سکے. تصدق صاحب، آپ نے ابھی بڑی ایک اہم بات ہائی لائٹ کی کہ بہت زیادہ ایک سسٹمیٹک کیمپین اور مس لیڈنگ ایجنڈا جو ہے اس کے تحت لوگوں میں یہ شکوک و شبہات جو ہے پھیلائے جاتے ہیں کہ ویکسین جو ہے یہ آپ کے لیے مضر صحت آپ کے بچے کے لیے ہو سکتی ہے یا جان لیوا ہو سکتی ہے. یہ والے جو مفروضے ہیں، یہ والی افواہیں ہیں، مس لیڈنگ کیمپینز ہیں، ان کا اوریجن کیا ہے اور اس کو ہم بحیثیت معاشرہ کاؤنٹر کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، بیسیکلی تو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے ٹریڈیشنلی نا جو کنزرویٹو سوسائٹی ہے ہماری، کسی علاقے میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے، وہ رومرز پہ بلیو بھی کرتے ہیں اور خاص طور پہ وہم کا شکار بھی رہتے ہیں. اس وہم میں آپ تھوڑی سی چنگاری ڈالنی ہوتی، ٹھیک ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ کیمپین کوئی بڑی آرگنائز چلی ہو، ان آرگنائز کیمپینز بھی ہوتی ہیں اور ماؤتھ ٹو ماؤتھ وہ آگے چلتی ہیں. پوائنٹ اس وقت یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات تو ہوتے رہیں گے، اس کو تو آپ روک نہیں سکتے، لیکن ہمارا کاؤنٹر میکانزم کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کاؤنٹر میکانزم بڑا اسٹرانگ رہا ہے پاسٹ میں، اب میرا خیال اس کو دوبارہ سے ری ایویلویٹ کر کے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہے کہ آپ محلے کی سطح پہ، گاؤں کی سطح پہ، چھوٹی آبادیوں کی سطح پہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جسے ہم سوشل ورکرز کہتے ہیں، یا جو جن کے اندر احساس ہوتا ہے، کمیونٹی لیڈرز تو خیر یا ورکرز ہی کہیں، لیڈر بن کے تو پھر مسئلے ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ سٹیک ہولڈرز نا ان کو انوالو کرنا، ان کو اپنے ساتھ ملانا ضروری ہے. اب دیکھیں گورنمنٹ کی ریچ کتنی ہوگی، وہ اس کو ہمیشہ آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں اپنے ایکسٹینڈڈ ہینڈ سے. تو جو ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے جو سکولز ہیں، مدرسے ہیں، ہمارے جو سوشل کلاس ہے، اس میں جو لوگ جیسے آپ نے کہا کہ سوشلی لیڈ کرتے ہیں سوسائٹی کو، ان کو انگیج کرنا ضروری ہے. اور اس کو انگیج کرنے کے لیے آپ کو گلی محلے کی سطح پہ اپنی کونسلز کے تھرو بھی جانا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت کرنا یہ چاہیے کہ ہم ایک اسٹرانگ اویئرنیس کیمپین نہ صرف پولیو بلکہ باقی حوالوں سے بھی کریں کہ کتنی ویکسینیشنز ہیں. دیکھیں دنیا میں بہت ساری نئی بیماریاں آ رہی ہیں، آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اور نئے وائرسز انٹروڈیوس ہوتے ہیں. تو ہمیں ایک ذہن سازی کرنی ہے ان سارے معاشرے میں لوگوں کی جو کہ ان توہمات کا شکار ہیں، اور ان کو ایک بڑے آرگنائزڈ وے میں سارے سٹیک ہولڈرز کو انوالو کر کے اس کو ٹھیک کرنا ہے. میں آج بھی حیران ہوتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے کوئی 6-7 سال سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ جی اس قسم کی وہم پہ منحصر چیزیں پھیلائی گئی ہیں، لیکن وہ وہم آج بھی موجود ہے. تو کیا 6 سال میں 7 سال میں ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کر پائے؟ تو یہاں ہمارا تھوڑا سا فیلئر ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا اہم کردار ادا کر رہا ہے، آپ لوگ کر رہے ہیں، ویری گڈ. لیکن میں یہ عرض کروں گا گورنمنٹ سے بھی اور ایون ضلعی گورنمنٹس اور جو لوکل گورنمنٹس ہیں کہ وہاں پہ انگیج کریں. تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں حکومتی کوششوں کے ساتھ جو ہے اپنی اسٹریٹجی سنکرونائز کریں. ڈاکٹر بلاول صاحب، اگر آپ ہماری آڈینس کو ذرا ایجوکیٹ کر سکیں کہ یہ بیماری جو ہے اس کے ابتدائی سمٹمز کیا ہوتے ہیں، اور ایک بچے کے لیے، نوزائیدہ بچہ، اس کے لیے پولیو کے قطرے پینا کس قدر اہم ہے؟ دیکھیں
پوری دنیا اس موذی مرض سے جو ہے نا چھٹکارا پا چکی ہے. جو اس گلوب پہ 2 ممالک بد نصیب رہتے ہیں, اس میں ایک پاکستان اور ایک افغانستان ہے. ایون ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا نے مارچ 2014 میں خود کو پولیو فری ڈکلیئر کر دیا تھا. تو میرے خیال میں اس میں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ماؤں کو ایجوکیٹ کیا جائے, جیسے آپ نے کہا, کیونکہ عموماً ہمارے دیہاتوں میں ایسی مائیں ہوتی ہیں جو پولیو کی بیماری کے ابتدائی علامات کو سمجھ نہیں پاتی اور کوئی اس کو جنات کے اثرات اور کچھ اس طرح وہ جو آپ کو پتہ ہے کلچرل مس نارمرز ہیں اس کے ساتھ وہ مکس کر دیتی ہیں. سو وہ جو انیشیل ٹائم ہوتا ہے بچے کو دیکھنے کا, اس کی سرویلنس کرنے کا, اور مین ٹارگٹ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بچے کو پولیو ہو گیا. مین ٹارگٹ اس وقت ہمارا بینگ ڈاکٹر یہ ہوتا ہے کہ اور کمیونٹی کو اس چیز سے بچایا جا سکے. اور کمیونٹی تب ہی بچ سکتی ہے جب آپ پراپر سرویلنس ٹیم وہاں بھیجتے ہیں, وہ وہاں کے سیمپلز اکٹھے کرتے ہیں اور تب کہیں جا کے آپ کے آگے اسٹریٹجیز بناتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ماؤں کو کیسے پتہ چلے گا کہ بچے کو پولیو ہو گیا. علامات میں اس کی علامات اور بیماریوں سے قدرے مختلف نہیں ہوتی. جیسے اس میں بھی بچے کو سر درد, بخار, تھکا تھکا رہے گا, اور مین جو ایک سمپل علامت کے ساتھ سامنے آتے ہیں بچے, وہ ایک یا دونوں لمز کی ویکنس کے ساتھ. بچہ ہوگا, چلتا ہوگا, ماں کہے گی چل رہا تھا اب بیٹھ گیا ہے, اٹھ نہیں سک رہا. اگر بیٹھا تھا کھڑے 6-7 ماہ پہ بیٹھ جاتے ہیں بچے یوزولی, تو اگر بچہ بیٹھا تھا اب ماں کہے گی جی ڈاکٹر صاحب بیٹھ بھی نہیں سکتا, اٹ مینس کہ اس کے پٹھے نیچے سے کمزور ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیٹھ نہیں سکتا. تو پٹھوں کی کمزوری جو ہے وہ سب سے بڑی علامت ہے اس میں. اس کے علاوہ جو باقی ٹریڈیشنل سمٹمز وہی ہیں, بخار ہوگا, ساتھ میں لیتھارجی, اگر بڑا بچہ ہے تو سر درد کی شکایت کرے گا, اور پیٹ بھی بعض اوقات ساتھ خراب ہو جاتا ہے. سو سمٹمز یہی مین سمٹمز ہیں. اور ان کے اوپر اگر نظر رکھی جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا بچہ جو ہے خدا نہ خواستہ وہ پولیو کے مرض کا شکار ہو گیا, اور اس میں آگے پھر زندگی بھر کی معذوری ہے اس کا, پھر اس کے بعد کوئی علاج نہیں ہے. تصدق صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان نے بڑی ہمت کے ساتھ, پوری قوم نے حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے کرونا وائرس کو شکست دی ہے. اگر ہم اتنی بڑی بیماری کا مقابلہ پوری قوم جو ہے مل کے یکجہتی کے ساتھ کر سکتے ہیں, ابھی تک ہم پولیو کی کیوں نہیں شکست دے سکے؟ اچھا, یہ جو آپ ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, میرا خیال ہے کیور سے بہتر ہم پریونشن کی طرف جائیں اور ہم اویئرنیس یہ دیں تمام والدین کو کہ پولیو کی ویکسین جو ہے نا وہ 100% لینی ہے بچوں نے. اس کے علاوہ گزارا کوئی نہیں ہے, کیونکہ خدا نہ خواستہ بیماری ہو گئی تو وہ تو ایک لمبا ایک پروسیس ہے, اس کو ٹیکل کرنا. تو ہمیں پولیو کے قطروں کے کو 100% امپلیمنٹ کرنا ہے. اچھا, میں سلوٹ بھی کروں گا ویسے جب میں دیکھتا ہوں پولیو ورکرز کو جو گھر گھر جا کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتی ہیں, اور بڑا اچھا کنونسنگ وے بھی ہوتا ہے. ہمارا جو ٹریڈیشنل معاشرہ ہے نا وہ مرد کو گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں دیتا, تو عام طور پہ فیمیل ہی ہوتی ہیں. اور آپ سوچیں کتنے مشکل علاقوں میں وہ فیمیل وتھ سم سیکیورٹی جاتی ہیں, اور بعض اوقات انہیں بڑی ان پلیزنٹ سچویشن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارا ایک ماحول ایسا ہے. تو میں آئی وڈ ریئلی سیلوٹ دیم, اور میں گورنمنٹ کی کمٹمنٹ کو بھی سیلوٹ کرتا ہوں. مطلب انہیں بھیجتے ہیں, ایٹ لیسٹ ان کو وہاں پہ انگیج کرتے ہیں. ایون وہاں پہ بعض اوقات لوگوں کی جان چلی جاتی ہے, سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ بڑے واقعات ہوئے, لیکن اس کے باوجود کمٹمنٹ از دیئر. اور اس ایکسیس کو یقینی بنانے کے لیے حکومت نے 2011 میں نیشنل ایمرجنسی ایکشن پلان بھی متعارف کرایا. ایگزیکٹلی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایفرٹ از دیئر اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جہاں تک آپ بات کریں کرونا کی, تو ہر چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک ہیوج بجٹ چاہیے ہوتا ہے. کورونا کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک بہت بجٹ لگے, ویکسینیشنز اتنی پرووائڈ کی گئیں, بڑی مہنگی ویکسینیشنز تھیں, ایک بڑی ڈرائیو لگی, ورکرز انگیج ہوئے, ہاسپٹلس کو انیبل کیا گیا. تو اس واز اے ہیوج انویسٹمنٹ. پورا سسٹم, پوری قوم, اس کے تمام ادارے اس میں انگیج تھے. اب یہ ہے کہ پولیو کے لیے جتنے وسائل ہیں میرا خیال اس کے اندر ہی رہ کے آپ کر سکتے ہیں. اگر جیسے ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو ڈرائیو چل رہی ہے اس میں مائکروسافٹ کے جو بل گیٹس ہیں, ہی از پرسنلی اسپانسرنگ اٹ. تو یہ ایک اچھی موٹیو ہے کہ وہ پاکستان آئے ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی اس سے کو بجٹ بھی انگیج ہوگا, اور ہم اپنے ورکرز کو بہتر سہولیات دے سکیں گے. اور ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا اویئرنیس کیمپین چلائیں گے. تو آئی ہیو نو ڈاؤٹس کہ ہم ود ان نیکسٹ ایئر اور سو
ہم ان کو کوپ اپ کر سکتے ہیں. اچھا، بین الاقوامی شراکت داروں کا بھی یعنی بڑا اہم کردار ہے اس کے اندر، چونکہ ایک تو آپ کو وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتے ہیں، آپ کو نئی نئی ٹیکنیکس ملتی ہیں، کس طریقے سے آپ نے مزید اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے اپنے سرویلنس سسٹم کو، اور کس طریقے سے پولیو ایڈمنسٹریشن کے جو قطرے وغیرہ ہیں اس کا نظام آپ نے جدید خطوط پہ استوار کرنا ہے. ڈاکٹر بلاول، کون سے والدین دنیا میں ہوں گے جن کو پتہ ہوگا کہ ان کی اولاد معذور ہو سکتی ہے، تو اس کے باوجود وہ ویکسین کو ریفیوز کر دیں؟ ویکسین ریفیوزل کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. جہاں تک ریفیوزل کی بات ہے تو اس میں جیسے تصدق صاحب نے بھی اپنی گفتگو کے دوران اس چیز کا اظہار کیا کہ جیسے ہمارے ہاں سوشل اور کلچرل بیریئرز ہیں کافی زیادہ. جیسے انہوں نے کہا میل گھر نہیں جا سکتا. اس کے علاوہ ہمارے ہاں مطلب جو ولیجز ہیں وہاں پہ بیسک نیسیسٹیز کو اتنا زیادہ وہاں کے لوگوں کو ایکسیس نہیں حاصل. لیٹ سے وہاں پہ اب نیٹ ہے تو 4G آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہوگا وزیرستان اور یہ بیلٹ آپ لے لیں. تو میرے خیال میں گورنمنٹ اگر یہ کمپینز چلائیں وایا سوشل میڈیا کہ ان کو اویئر کریں اور اس کو اس بیماری کے بارے میں اس بات پہ کنونس کریں کہ انہوں نے پلانا ہے، ورنہ آپ کا بچہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ پیغام جب تک ان کے گھر تک نہیں پہنچے گا نا تو مائیں کنونس نہیں ہوگی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی وقت یہ علماء بھی اس چیز میں ویسے رہتے ہیں جیسے، تو اگر وہ لوکل ویسینٹی کے علماء بھی اس میں پرسنلی پارٹیسپیٹ کریں اور وہ مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کر دیں کہ بھئی آپ یہ پلائیں، اس میں کوئی بچے کو نقصان نہیں ہے، بچے کی زندگی ہے. یہ 2 قطرے پولیو کے قطرے نہیں ہیں، 2 قطرے زندگی کے قطرے ہیں. تو میرے خیال میں آج جو مائیں پھر نہیں پلا رہی تو انشاءاللہ وہ کنونس ہو کے پلا دیں گی. اس کے علاوہ جہاں تک آپ نے کہا کہ ہم کیوں نہیں کر سکے، اس میں ایک یہ ریزن سوشل سیکیورٹی بھی ہے. آپ دیکھیں ہمارے پولیو ورکرز کے آگے ہرڈلز ڈالے جاتے ہیں، پیریفرل جانے میں کے لیے کوئی ریڈی نہیں ہوتا، بیکاز ہر ایک بندے کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے. اور جہاں تک یہ آگے ہرڈلز، اور پھر کہیں پہ آپ نے دیکھا کافی ہمارے پولیو ورکرز تھے جنہوں نے یہ فریضہ انجام دیتے ہوئے دنیا سے بھی چلے گئے. سو دا تھنگ از کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ایک متفقہ طور پہ ایک پلاننگ، ایک اسٹریٹجی کرنی چاہیے کہ ہم نے اس آواز کو ان لوگوں کے کانوں تک کیسے پہنچانی ہے جن کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے یا سوشل میڈیا نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ریڈیو تو ہر گھر میں ہوتا ہے. تو میرے خیال میں وہاں سے ہمیں یہ کمپینز بیک ٹو بیک کرنی چاہیے. میڈیم ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اویئرنیس، وہ آگاہی، اور کس قدر ان کے بچوں کے لیے مولک ہو سکتا ہے اگر وہ ویکسین ریفیوز کریں گے، یہ انفارمیشن ہر والدین تک پہنچنا بہت ضروری ہے. تصدق صاحب، کیا ہمیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑا واضح کیا کہ ہر چیز کو سنکرونائز کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ چلنے والی کیمپینز بھی وہاں تک دور افتادہ علاقوں تک نہیں پہنچ رہی ہوں گی. اگر وہاں پہ انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، اگر وہاں پہ موبائل فون سگنل بھی نہیں ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہمیں اپنا جیسے ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے، ہمیں اپنا یہ ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر ہے، کیا ساتھ میں اس میں بھی انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ ہولسٹیکلی اس کو ایڈریس کریں؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور دیٹ از دا سولوشن. ہمارے ہاں ماشاءاللہ اب ڈاکٹرز بھی بہت، آپ پتہ میڈیکل کالجز بڑھ بھی گئے ہیں اور ڈاکٹرز بھی بہت بن رہے ہیں، جہاں پہ آپ آرگنائزیشنز کو ان کو انگیج کریں کہ وہ جو دور دراز علاقوں میں ایک ڈسپینسری ہے اس میں سہولیات مہیا کریں. اور ڈاکٹر بھی دیکھیں نا، آپ مجھے یا آپ کو کوئی کہے کہ جی آپ فلاں جگہ چلے جائیں اور آپ کی زندگی میں کا کہ کوئی وہ سیکیورٹی کا ہم گارنٹی نہیں دیتے، سہولتیں آپ کو نہیں ملیں گی، تو میرا خیال ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے نا، خاص طور پہ کیونکہ میڈیکل گریجویٹس زیادہ تر فیمیل ہیں آج کل، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں میرا خیال ہے اپنے کوٹاز بھی اس طرح سے ڈیفائن کرنے چاہیے میڈیکل کالجز کے کہ ان علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ہم ایجوکیٹ کر کے وہیں پہ دوبارہ ان کو پوسٹ کریں، اور ساتھ جیسے میں نے کہا پرائیویٹ لوگوں کو انگیج کریں کہ اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں، کیونکہ وہاں پہ وہ موجود ہو. اب دیکھیں ایک ماں ہے، عام طور پہ محبت ایسی چیز ہے جو بڑی مشکل کر دیتی ہے. ماں یا باپ ہمیشہ ڈینائل میں رہتے ہیں کہ میرے بچے کو کچھ نہیں ہوا، نہیں ہو نہیں سکتا، ایسی بیماری ہو نہیں سکتی ہے، اپنے آپ کو نا ایک سائیکلوجیکلی تو اس کو کہیں نہ کہیں سمجھانے کی، بتانے کی ضرورت ہے. وہ ایکسپرٹ ہی کر سکتا ہے، وہ ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ جیسے لوکل اسٹیک ہولڈرز کو انگیج کرنا ہے، اسی طرح آپ ان جو
सेहत के सेहत का मराकज़ हैं बुनियादी ढांचा उनको जो है, इनेबल करें, बिल्कुल उनको बिल्कुल, इनेबल करें। जैसे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी जो है वो भी बहुत बड़ी एक मॉरल सपोर्ट है। आपके पास डॉक्टर्स यकीन दहानी कराने के लिए मौजूद होते हैं कि नहीं ये वैक्सीन मौसर है, ये बिल्कुल महफूज और हलाल है। डॉक्टर बिलावल, चूँकि जो कतरे हैं पोलियो के वो सिर्फ एक डोज उसके लिए काफ़ी नहीं होती, उसको कुछ इंटरवल्स के साथ वालिदैन जो है उनको पिलाना होता है बच्चों को, और जितनी ज़्यादा बच्चे ने खुराकें ली होंगी उसका क़ुव्वत मुदाफ़ियत उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आप क्या समझते हैं कि वालिदैन को इस नुक्ते का कितना ख्याल रखना चाहिए और जो वैक्सीन है उसके मौसर, महफूज और हलाल होने के बारे में उनको कैसे कन्विंस किया जाए? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखें, मैं वैक्सीन और इस बात पे कन्विंस करने से पहले सिर्फ माँ को एक छोटी सी ये बात ज़रूर कहूँगा कि देखें, एटलीस्ट अगर आपके इलाके में कहीं किसी घर में कोई पोलियो अफेक्टेड बच्चा है तो आप जाके देखें, सिर्फ वो बच्चा अफेक्टेड नहीं होगा, सिर्फ वो बच्चा माजूर नहीं होगा, उस बच्चे की वजह से पूरा का पूरा ख़ानदान माजूर हो जाता है, मफलूज हो जाता है। माँ जो है वो सोशल गैदरिंग्स छोड़ देती है उसे एक बच्चे की वजह से। बच्चे को अपनी ज़िंदगी में चलने के लिए सहारों की ज़रूरत होती है। तो जब इस चीज़ को बंदा रियलाइज़ कर लेता है तो मेरे ख़्याल में कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए ये दिन तो नहीं सोच भी नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये 2 कतरे बेसिकली बच्चे के लिए क़ुव्वत मुदाफ़अत हैं और उसकी सेहत की ज़मानत है। इसमें कुछ भी ऐसा मुज़िर नहीं है। मैं तो अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा केस नहीं देखा कि बच्चे को कतरे पिलाने की वजह से पोलियो हुआ हो या वो बच्चा जिसको कतरे दिए और बाद में उसको पोलियो हो गया। बल्कि माहिरीन तो ये कहते हैं कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत इतनी स्ट्रॉन्ग होती है पोलियो के कतरे पीने से कुछ और बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंस आ भी वो जाता है। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। सो द थिंग इज़ कि हमें इन चीज़ों को इंश्योर कराना चाहिए और मदर को ये बताना चाहिए कि इस कतरों में जो है ना, ये बेसिक कोई ख़तरा नहीं है बल्कि ये ज़िंदगी के कतरे हैं। ये तो अगर आप पिलाओगे तो आपके बच्चे की सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत है। एक बच्चा एक प्रोडक्टिव लाइफ गुजार सकता है। ये आपने बड़ा ज़बरदस्त पैगाम माओं को दिया, वालिदैन को दिया जो अपने बच्चों को ज़िंदगी भर की माजूरी से बचा सकते हैं। मैं अपने मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने गुफ्तगू भी की कि पोलियो किस कदर मौलिक मर्ज़ है। ये असाबी निज़ाम पर हमला आवर होता है और अगर ये फेफड़ों के ऊपर हमला आवर हो जाए तो उससे फ़ौरन चंद घंटों में मौत वाक़ हो जाती है। अब ऐसे में पोलियो के कतरे ही वो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो शील्ड है जो आपके बच्चे और इस बीमारी के दरमियान एक मजबूत दीवार के तौर पर काम करते हैं। बच्चे ने जितनी ज़्यादा पोलियो के कतरे की खुराकें ली होंगी, ये वाली जो डिफेंस शील्ड है ये उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। इसलिए अगर आपको अपने बच्चे को ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाना है तो ये जो बेबुनियाद मफरूज़े हैं, ये अफवाहें हैं, शकूक शुबात हैं पोलियो वैक्सीन के हवाले से, इनके ऊपर आप बिल्कुल तवज्जो ना दें। हुकूमत ने इस हवाले से बहुत सारी आगाही मुहिमें भी चलाई हैं, मगर ज़रूरत इस अमर की है कि इसमें आप उल्मा, आपके असातिज़ा, आपके स्टूडेंट फेडरेशंस, आपके टीचर्स, इसके अलावा आपके जो लोकल ट्राइबल लीडर्स हैं, इन सब की पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो बैनुल-अक़वामी शराकतदार हैं उनको भी पाकिस्तान को मज़ीद टेक्निकल सपोर्ट देनी होगी ताकि पाकिस्तान जो अपनी सर्विलेंस को ज़्यादा इम्प्रूव कर सके और हम अपनी जो ज़हन साजी है वो हम इस तरह के प्लेटफॉर्म, जैसे आज भी हमारी एक छोटी सी एक कोशिश थी कि हम लोगों की ज़हन साजी करें और बहुत सारी जो र्यूमर्स हैं इनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करें कि पोलियो के कतरे पीना हर पाकिस्तानी बच्चे का बहुत बुनियादी हक है, ये उसकी ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाने की गारंटी है। अपनी मेज़बान सारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।